الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، جس مالک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں اتنی انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا کی کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید الکونین، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی بے شمار رحمت نازل ہوں آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر، رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور علماء اسلام پر کہ جن لوگوں کی
محنت اور کوشش کی وجہ سے یہ خالص دین ہم تک پہنچا۔ سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم میں سے ہر انسان خطا کار ہے اور گناہ گار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے مثال دے کر بات سمجھائی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص پانی سے گزرتا ہے اور پیدل گزرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا راستہ عبور کر جائے اور اس کے پاؤں اور اس کا جسم خشک رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا وَكَذَلِكَ صاحب الدنیا، یہی ایک دنیا میں بسنے والے اور رہنے والے انسان کی مثال ہے۔ لا یسلم من الذنوب، کہ وہ اس دنیا میں تو آئے لیکن گناہ سے محفوظ رہ جائے، یہ ناممکن ہے۔ جس طرح پانی سے گزر کر ایک شخص کا خشک رہ جانا ناممکن ہے، بعین ہی اسی طرح ایک انسان کا اس دنیا میں آ کر گناہوں سے دور رہ جانا، کہ گناہ کرے ہی نہ، یہ ناممکن ہے۔ لہٰذا ہم سارے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ ہم میں سے کچھ بڑے گناہ گار ہیں، کچھ چھوٹے گناہ گار ہیں، گناہ گار ہم سارے ہیں۔ اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہ پر مصر نہیں رہتا، اس سے خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً رب تعالیٰ کے حضور آ کر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ یہ سب سے بہترین گناہ گار ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، فرمایا کہ آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اور بہترین خطا کار اور گناہ گار وہ انسان ہے جو التوابون، بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا آج کے اس جمعہ میں توبہ اور استغفار کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے، تاکہ جو کمی اور کوتاہی ہم سے یہ رمضان المبارک گزارنے میں ہوئی ہے، آج بھی موقع ہے کہ اگر ہم صدقے دل سے معافی مانگ لیں، توبہ اور استغفار کر لیں، یقیناً ہماری کایا پلٹ سکتی ہے، ہماری دنیا بدل سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے دل میں احساس ہونا شرط ہے، گناہ کا احساس۔ جب احساس ہوگا تو پھر توبہ کی طرف بھی آئے گا انسان، اور جب سرے سے احساس ہی نہیں ہے، دل اس حد تک مردہ ہو چکا ہے، اس میں احساس ہی باقی نہیں رہا کہ میں نے کتنے گناہ کر لیے ہیں، میں کس قدر اللہ کا باغی بن گیا ہوں۔ اگر گناہ کا احساس نہیں ہے کسی کے دل میں، تو اس کا توبہ کی طرف آ جانا ناممکن سی بات ہے۔ توبہ وہ اسی میں کرنی ہے جس میں ایمان ہے اور جس میں اپنے گناہ سے توبہ اور استغفار کرنے کا احساس ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل او یخاف ان یقع علیہ۔ فرماتے ہیں یہ جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، یرا ذنوبہ، وہ اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے کأنہ قائد تحت جبل، کہ وہ پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوا ہے، وَيَخَافُ أَن يَقَعَ عَلَيْهِ، اور وہ ڈرتا ہے کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر نہ گر جائے۔ یہ ایک مومن
جو گناہگار ہے، یہ اس کے دل کی کیفیت ہے، اس کے دل کے اندر گناہ کا احساس ہے. یعنی وہ اس قدر اپنے اوپر اس گناہ کو وزنی سمجھتا ہے کہ جس طرح ایک پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے. یہ مومن کی کیفیت ہے، مسلمان کی کیفیت ہے. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ، اور جہاں فاجر، فاسق، نافرمان، اسے احساس نہیں ہے گناہ کا، وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، وہ ایسا ہے كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ عَنْفِهِ، وہ ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی اور اس کے ناک پر بیٹھی اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کر چلی گئی. یہ ایک فاجر کے دل میں گناہ کی احساس ہے. مومن کی کیفیت یہ ہے، گناہ اس سے بھی ہوا ہے، گناہ اس سے بھی ہوا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے وہ ایسے سمجھتا ہے میں پہاڑ کے نیچے آنے والا ہوں، اور فاجر سمجھتا ہے کوئی بات نہیں، مکھی اڑتی ہوئی آئی میرے ناک پر بیٹھی، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کے چلی گئی. یہ احساس ہے. اور جب احساس نہیں ہوگا توبہ اور استغفار کی طرف بندہ نہیں آئے گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں گناہ کا جو احساس ہے، جو ہمیں توبہ کی طرف لے کر آنے والا ہے، وہ پیدا کر دے. تب جا کر انسان رب تعالیٰ کے سامنے آئے گا، استغفار کرے گا اور معافی مانگے گا. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں اس حوالے سے کہ احساس گناہ کیا ہوتا ہے. بڑی مشہور حدیث ہیں، کئی مرتبہ آپ نے سنی ہیں. سبق کی یاد دہانی کے طور پر، وقت کی مناسبت کے لحاظ سے وہ بڑے مشہور واقعات ہیں، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس میں آپ دیکھیں احساس کیا ہوتا ہے. گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سارے ہی خطا کار اور گناہ گار ہیں، لیکن گناہ پر مصر ہو جانا، اڑ جانا، یہ بہت بڑی حماقت اور بہت بڑی غلطی ہے. اور گناہ سے معافی مانگ لینا، استغفار کر لینا، توبہ کر لینا، یہ تو اللہ کا خاص انعام ہے انسان کے اوپر. گناہ گار تو سارے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ماعز بن مالک الاسلمی ہے رضی اللہ تعالیٰ. ان سے گناہ ہو گیا، اور گناہ بھی معمولی نہیں ہوا، بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے. ارتکاب کر بیٹھے، شیطان نے بہکایا، اس کے بہکاوے میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کیا. اور پھر کیا ہوا؟ پھر جب گناہ کر لیا، پھر احساس گناہ پیدا ہوا دل میں کہ میں نے کیا کر دیا ہے، اور میرے دل میں کس قدر، ان کے دل میں کس قدر احساس پیدا ہوا کہ میں نے اللہ کی حد توڑ دی ہے. وہ بھاگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کر کہا طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے فرمایا ویحک استغفر وتوب الیہ، جا چلا جا اللہ سے معافی مانگ، استغفار کر. جب آپ نے یہ بات کی، وہ پھر دوسری جانب سے آ گیا. یہ ہے احساس. جب اس نے ان سے بدکاری کا ارتکاب ہوا، اکیلے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا، چھپے رہتے. جب احساس پیدا ہوتا ہے نا انسان میں گناہ کا، اسے چین اور اطمینان اور قرار نہیں آتا. پھر جب تک اپنے گناہ سے اللہ سے معافی نہ مانگ لے، وہ اطمینان سے نہیں بیٹھتا. یہ تو ہماری کیفیت ہے نا، ہم لت پت ہیں گناہوں میں، اور پھر بھی چین اور سکون کی نیند سو جاتے ہیں. کمال نہیں ہے یہ. یعنی ایک وہ ہے کہ وہ گناہ سرزد ہوا، اب کیفیت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور یہ بھی جانتے تھے جو گناہ میں کر بیٹھا ہوں اس کی سزا اسلام میں جتنی سزائیں ہیں سب سے زیادہ سخت سزا ہے. یہ گناہ کی سزا بھی ایسی ہے، یعنی جان چلی جائے گی. اور جان بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی فیر مار کے جان لی جائے گی، کوئی سوٹی مار کے جان لی جائے گی، کوئی زہر کا انجیکشن لگا کر جان لی جائے گی. جان لی جائے گی زمین میں گڑھا کھود کر، اور یہاں تک سینے تک اس کو گڑھے میں بند کر کے، اور پھر پتھر مار مار کے جان لی جائے گی. یہ وہ جانتے تھے میں نے جس جرم کا ارتکاب کیا مجھے سزا یہ ملنی ہے،
لیکن جو اندر سے احساس پیدا ہوا ہے وہ انہیں چین اور سکون نہیں لینے دیتا۔ یہ احساس اگر میرے اندر اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے نا، یقین مانے ہم گناہوں سے ویسے ہی دور ہو جائیں۔ احساس نہیں ہے۔ دوسری جانب آ گئے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ویحک استغفر اللہ وتوب الیہ، چلے جاؤ چلے جاؤ معافی مانگو اپنے گناہ کی اللہ سے، اللہ سے استغفار کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ حدیث میں آتا ہے تھوڑی دور چلے گئے پھر واپس آ گئے۔ طہرنی یا رسول اللہ، وہی بات ہے، مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ آپ نے پھر وہ بات ارشاد فرمائی۔ 3 دفعہ ایسے ہوا۔ چوتھی دفعہ جب پھر وہ آپ کے پاس ہے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کا دماغی توازن درست ہے، یہ کوئی دماغی مسئلہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اس کو بھیجتا ہوں یہ پھر آ جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دماغی توازن بالکل صحیح ہے، صحت مند اور تندرست انسان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی کہ اس کے نشے میں اسے ہوش نہ ہو اور یہ بے ہوشی کے عالم میں مجھے آ کر کہہ رہا ہو کہ طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک صحابی کو آپ نے فرمایا اس کے منہ کو سونگو، اس نے شراب تو نہیں پی رکھی۔ اس صحابی نے اس کے منہ کو سونگا، انہوں نے کہا گواہی دی اللہ کے رسول شراب نہیں پی ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا پھر اسے لے جاؤ، پھر اسے لے جاؤ، یہ شادی شدہ ہے اور اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، تو اس کی سزا اسلام میں یہ ہے اسے رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ لے گئے صحابہ، گڑھا کھودا، گڑھے میں کھڑا کر دیا اور پتھروں کی بارش کر دی، پتھروں کی بارش کر دی، حتیٰ کہ اسی پتھروں کی بارش میں ان کی جان چلی گئی، وہ وفات پا گیا۔ تو پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا صحابہ ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ماعز تو ہلاک ہو گیا ہے، وہ گناہ کو چھپا دیتا، نہ اظہار کرتا، کم از کم زندگی تو بچ جاتی۔ کچھ یوں کہہ رہے تھے اور کچھ کہہ رہے تھے کمال کر دیا اس نے، خطا اس سے ہوئی ہے لیکن اس نے توبہ کیسی کی ہے کہ اپنی جان ہی قربان کر گیا ہے۔ یہ باتیں کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے، آپ نے فرمایا اپنے بھائی ماعز کے لیے استغفار کرو، استغفار کرو۔ اور آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے ماعز کو کہ وہ رب تعالیٰ کی جنتوں میں غوطے کھا رہا ہے، نہا رہا ہے، میں نے دیکھا ہے، یعنی ایسی سچی توبہ کی۔ پھر آپ نے فرمایا لقد تاب توبۃ، اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ ایک امت کے ایک گروہ پر تقسیم کر دیا جائے لوسعتہم، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے، ایسی توبہ کی۔ یہ ہے گناہ کا احساس جو کہ میرے اندر اور آپ کے اندر اس طرح نہیں ہے۔ یہ ہے احساس، جب احساس پیدا ہوتا ہے پھر انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب سرے سے احساس ہی نہ ہو تو پھر وہ نہیں چھوڑتا۔ پھر ایک رمضان آئے، 2 آئیں، 3 آئیں، ساری زندگی 70 سال ہو جائیں، رمضان آتا اور جاتا رہے، وہ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے جس کے اندر احساس ہی کوئی نہیں ہے۔ گناہ کا احساس پیدا کیجیے اپنے اندر، میں اپنے اندر پیدا کروں، تب جا کر انسان رب تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا۔ احساس گناہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یقین مانے، جس کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر تو حالت یہ ہے لوگ بدکاری سے بھی بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، شرک اکبر الکبائر ہے، رب تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلانا، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دینا، اور مزارات اور قبروں پر جا کر چادر چڑھانا اور قبروں کے طواف کرنا اور غیر اللہ سے امیدیں وابستہ رکھنا اور غیبانہ پکار اللہ کے لیے جو خاص ہے غیروں کو پکارنا، اس سے بھی بڑا گناہ ہو سکتا ہے کوئی؟
کوئی لوگ تو مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والے ان گناہوں میں لت پت ہے اور گناہ کا احساس بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے، اور اسی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور کئیوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بدعات میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، ہر معاملے میں بدعات کا شکار ہیں، کوئی احساس نہیں ہے، کیونکہ بدعتی کے اندر تو ویسے ہی احساس ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں میں تو نیکی کر رہا ہوں۔ جس کو یہ ہو کہ وہ اتنا بڑا جرم کرے، اتنا بڑا جرم کرے کہ کل حوض کوثر پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے، یہ ایسا بدبخت ہے اسے دور سے ہی دھکا دے کر واپس کر دیا جائے گا، بدعتی ایسا یعنی ایسا گناہگار ہے، اور اسے احساس ہی نہیں ہے۔ وہ سال ہا سال سے بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، اسے گناہ تو درکنار، اسے نیکی سمجھتے ہیں، کہاں سے توبہ کرنی ہے۔ اور کئیوں کو دیکھا ہوگا، یہ تو شرک اور بدعات کی بات ہے، وہ پنجگانہ نماز سے دور ہیں، رمضان میں بھی نمازی نہ بن سکیں، رمضان کے روزے نہیں رکھتے، کتنے بڑے جرائم ہیں۔ رزق حلال نہ کھانا، رشوت، سود، بلیک مارکیٹنگ اور نجائز منافع خوری، نجائز ذخیرہ اندوزی، حرام کے کاروبار، والدین کی نافرمانی، یہ تو گناہ عام ہے معاشرے میں، اور احساس بھی نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا گناہگار ہوں۔ خدا را میں اور آپ اپنے اندر احساس پیدا کریں، احساس پیدا ہوگا تو گناہ سے معافی مانگنے کی طلب پیدا ہوگی دل میں۔ یہ تو ماعز بن مالک تھے نا، پھر ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے بھی آ کر یہی بات کی، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، آپ میرے ساتھ ویسا نہ کریے گا جس طرح آپ نے ماعز کو واپس بھیج دیا تھا۔ ہم نے کہا میں یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ماعز کے ساتھ میں نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، اور اس بدکاری کی وجہ سے میرے پیٹ میں ماعز کا بچہ ہے۔ اب یہ بات چھپی رہ جاتی ہے، یہ تو اس کا اپنا معاملہ تھا، یہاں پر کسی کو سمجھانے کی بات کی جائے نا، وہ کہتا ہے ہمارا پرسنل معاملہ ہے، جی پرسنل معاملہ ہے، میری اپنی زندگی ہے، میں جیسے جی، میرا جسم اور میری مرضی، اتنے غلیظ قسم کے نعرے، تمہاری کیسے مرضی ہے؟ تمہارا جسم کہاں سے آ گیا؟ یہ جسم بھی اللہ کا ہے، اس پہ مرضی بھی میرے رب کی چلنی چاہیے۔ گناہ کیا، اللہ کے رسول مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھے پاک کر دیجیے، اور میرے پیٹ میں ماعز کا بچہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے سرپرست کو بلایا، فرمایا اس کو لے جاؤ، جب تک اس کے یہاں بچے کی ولادت نہیں ہوتی اس کو میرے پاس نہیں لانا، میرے پاس نہیں لانا۔ یہ نہیں دیکھیں اب ولادت 9 ماہ بعد ہونی ہے، اب دیکھیں وہ 9 ماہ کس طرح گزارے ہوں گے اس خاتون نے، وہ چاہتی تو بھاگ جاتی، کوئی پولیسنگ کا اس طرح نظام نہیں تھا کہ اسے ٹریس کر لیا جاتا، وہ نہ آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چھپا رہ جاتا گناہ، کل قیامت والے دن رب تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ تھا، اسے سرپرست کے حوالے کر دیا گیا۔ جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کے پاس وہ دوبارہ آئی اور معصوم بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر لائی۔ آپ نے فرمایا ابھی واپس چلے جاؤ، یہ معصوم بچہ ابھی چھوٹا ہے، جب یہ کھانا کھانے کے قابل، روٹی کھانے کے قابل ہوگا نا، اسے تب میرے پاس لانا۔ اب یہاں پر بھی احساس دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیں، یہ بچہ والد الزنا تھا، والد الزنا بچہ تھا، لیکن آپ نے اس بچے کی کتنی حفاظت فرمائی ہے۔ بچے کا کیا جرم ہے؟ بچے کا کیا قصور تھا؟ فرمایا اس کی پرورش کرنی ہے، تو اس کے اندر تو احساس ہے نا، وہ دن گن رہی ہے کب یہ بچہ کھانا کھانے کے قابل ہو اور کب میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گناہ کی طہارت حاصل کروں۔ ابھی بچہ کھانا کھانے کے قابل نہیں تھا، حدیث کے الفاظ ہیں وہ جان بوجھ کر اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر آئی، کیونکہ گناہ سکون نہیں، گناہ بھی ہو اور سکون بھی ہو، یہ تو ہم کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے تھے، یعنی میں گناہ بھی کروں اور سکون کی نیند بھی سو جاؤں اور سکون کے ساتھ دن و رات اور شب و روز گزر جائیں، یہ تو میری کیفیت ہو سکتی ہے،
ان کی نہیں تھی جن کے اندر احساس ہوتا ہے. تو آئی اور ٹکڑا ہاتھ میں تھا اس بچے کے. کہا اللہ کے رسول یہ کھانا کھانے لگ گیا ہے. یقین مانے کھانا کھانے کے قابل نہیں تھا بچہ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. ایک انصاری صحابی سے آپ نے فرمایا اس بچے کو لے جاؤ, اب اس کی رضاعت کی دودھ جو ہے نا تم نے پلوانا ہے, کفالت تم نے کرنی ہے. آپ نے فرمایا اس خاتون کو لے جاؤ اور اسے گڑھا کھود کر جس طرح ماعز کو سنسار کیا اس کو بھی سنسار کر دو. اسلام میں جس قدر بدکاری کی سزا سخت ہے کسی اور جرم کی اتنی سزا سخت نہیں ہے. لے گئے صحابہ, گڑھا کھودا اور پتھروں کی بارش کر دی. جب زخمی ہو گئی نا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑا پتھر لے کر آئے اور لا کر مارا اس کو, اور خون کا ایک فوارہ نکلا اور خالد بن ولید کے کپڑوں پر پڑ گیا. انہوں نے کچھ سخت الفاظ کہہ دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا خالد, ٹھہر جو خالد, کیسی باتیں کر رہے ہیں. لقد تابت توبتن, اس نے ایسی توبہ کی ہے لو قسمت 70 من اہل المدینہ لوسعتہم, اس نے ایسی توبہ کی ہے, اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو اہل مدینہ کے 70 گناہ گاروں پر تقسیم کر دیا جائے. اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں ٹیکس خور حاکم جو ٹیکس نجائز ٹیکس لیتا ہے اگر وہ بھی ایسی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے اور 70 گناہ گاروں کو معاف کر دے. اس سے بڑی توبہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا خالد اس سے بڑی توبہ, اس نے اپنی جان دے دی ہے, جان دے دی ہے اس نے اپنی. یہ ہے احساس, یہ ہے گناہ کا احساس. جب احساس ہوگا تب توبہ ہوگی, جب احساس نہیں ہوگا تب ایسے ہے کہ ایک مکھی بیٹھی ہے ناک پر اوڑھ کے چلی گئی ہے. احساس, خدا را احساس پیدا کیجئے اپنے اندر. گناہ گار ہم سارے ہیں, کلو بنی آدم خطاء بخیر الخطائین التوابون, سارے گناہ گار ہیں. بہترین وہ ہے جو توبہ کرتا ہے, اڑتا نہیں ہے, اور جب توبہ کرتا ہے اسے 4 انعام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو. توبہ سچی کرو گے ہوگا کیا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, پہلا انعام یہ ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا, تمہارے گناہ دور کر دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور تمہیں نعمتوں والی جنتوں میں اللہ تعالیٰ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس میں داخلت کر دے گا, داخلہ عطا کر. دوسرا انعام. اور آگے فرمایا وَيُدْخِلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کی شرمندگی اور رسوائی سے بچا لے گا. اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے, کیونکہ اس دن کی جو شرمندگی اور رسوائی ہے نا, جب پوری کائنات کے لوگ جمع ہوں اور ایک بندہ وہاں پہ شرمندہ ہو جائے, یقین مانے وہ شرمندگی سے ہی مر جائے, اس شرمندگی سے رب تعالیٰ بچا دیں گے کس کو؟ توبہ کرنے والے کو. اور آگے فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ انہیں نور عطا کرے گا, جو نور ان کے دائیں اور بائیں جانب چل رہا ہوگا. یہ 4 انعام اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو عطا کرتے ہیں. احساس تو پیدا ہونا, احساس پیدا نہیں ہوتا گناہ سے توبہ کرنے کا تو پھر ایسے ہی زندگی گزر جاتی ہے انسان کی. اور یہ سوچتا رہتا ہے کوئی بات نہیں کل توبہ کر لوں گا, پرسوں توبہ کر لوں گا, 3 دن بعد توبہ کر لوں گا, کل نماز شروع کر لوں گا, اب جتنے روزے رہ گئے ہیں پھر رمضان آئے گا سارے روزے رکھوں گا. تو تمہیں کیا پتا کہ تمہیں موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ موقع بھی ملتا ہے. اور اس کی واضح مثال وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں آپ نے اس 100 بندوں کے قاتل کی حوالہ دیا. آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے. 99 قتل تو ایک ہی کافی ہے انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے. جس نے 99 لوگوں کو ناحق قتل کیا ہوا تھا, پھر احساس پیدا ہوا. یعنی ایسا ہوتا ہے نا, اتنا بڑا مجرم ہو اور احساس گناہ پیدا اور توبہ کا جذبہ پیدا ہو جائے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے, جیسے اس کی بنی ہے. وہ ایک عالم دین کے پاس آیا, اس نے کہا میں نے 99 لوگوں کو مارا ہے, میری بھی توبہ ہو سکتی ہے, تیری نہیں ہو سکتی. 99 لوگوں کا قاتل ہے, اس نے اسے بھی قتل کر دیا. 100 لوگوں کا قاتل ہے اور دل میں احساس ہے
کہ کسی طرح ایسا کام ہو جائے، میرا کام بن جائے اور میں اللہ کے ہاں مغفور و مرحوم بن جاؤں۔ کسی نے اسے بتایا فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک اللہ والے ہیں، ان سے پوچھو جا کر۔ ان کے پاس آیا، کہا میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے نہ حق، میرے لیے بھی توبہ کا دروازہ کو کھلا ہوا ہے، میرے لیے بھی کوئی ہے راستہ؟ بالکل ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے حبیب میرے بندوں سے فرما دیجئے جو اپنے اوپر ظلم در ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، معافی مانگنا تمہارا کام ہے، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دینا میرے رب تعالیٰ کا کام ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس کا کام ہی معاف کر دینا ہے، کوئی معافی مانگے تو صحیح۔ اب یہ چل پڑا، اس نے کہا کہ تیرے لیے توبہ ہے، توبہ کی شرط یہ ہے، یہ ماحول چھوڑ، یہ دوستانہ چھوڑ، یہ علاقہ چھوڑ، کیونکہ ایسی علاقے میں رہے گا توبہ پر قائم نہیں رہے گا۔ اور توبہ کی شرائط میں یہ بات شامل ہے کہ انسان جس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے اور جس مجلس میں ہی وہ گناہ کرتا تھا، اگر وہ مجلس نہیں چھوڑے گا توبہ توڑ بیٹھے گا، توبہ توڑ بیٹھے گا۔ وہ مجلس چھوڑے، وہ دوستیاں چھوڑے، وہ علاقہ اور وہ محلہ چھوڑے، وہ گیدرنگ چھوڑے، تب توبہ پر قائم رہے گا۔ وہ چل پڑا، دل میں تڑپ ہے کہ اب میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی، دل میں تڑپ ہے، صدقے دل سے جا رہا ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا ہم پھر معافی مانگ لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ابھی راستے میں تھا، پیغام اجل اور پیغام موت آ گئی اس کے پاس، موت آ گئی راستے میں۔ اب دیکھیں وہ اس نیت سے جا رہا تھا کہ اب آئندہ گناہ نہیں کروں گا، نیت تھی، ابھی علاقے سے جا رہا تھا، اس علاقے کی طرف جہاں رہنمائی کی گئی تھی، ابھی راستے میں تھا تو عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے۔ اب دوزخ کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو 100 بندوں کا قاتل ہے، اس کی روح ہم نے لے کر جانی ہے جہنم میں۔ اور جنتی فرشتے کہتے ہیں کہ یہ جا کس نیت سے رہا ہے، اس کی نیت تو دیکھیں، صدق کے دل سے جا رہا ہے توبہ کے لیے، تو لہذا ہم لے کے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا، کہا جھگڑو نہیں، اس کا ایک حل ہے، تم زمین کی پمائش کرو، زمین کی پمائش کرو۔ اگر یہ زیادہ سفر کر چکا ہے تو یقینی بات اسے جنت میں لے جاؤ، اگر یہ کم سفر کر چکا ہے، زیادہ سفر باقی ہے تو ابھی تو نہیں پہنچا، اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اور قربان جائیں اس رب تعالیٰ کی قدرت پر جو قانون ہی بدل دیتا ہے، جو کرشمہ کر دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں سفر زیادہ باقی تھا، تھوڑا سا سفر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا جس طرف جا رہا تھا سکڑ جا، زمین سکڑ گئی، یعنی کرشمہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ زمین سکڑی، جہاں جا رہا تھا، جس طرف سے آیا تھا کہا پھیل جا، وہ پھیل گئی، پھر ناپا گیا۔ یہ رب تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا تھا، دل میں سچی نیت تھی، ارادہ سچا تھا، توبہ بھی کی نہیں اس طرح، صرف ارادے پر اللہ تعالیٰ نے قانون بدلا ہے، قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے، پمائش کی گئی۔ جہاں سے آیا تھا وہ سفر طویل تھا، جہاں جا رہا تھا وہ کم رہ گیا، تو حکم ہوا اسے جنت میں لے جاؤ۔ یہ ہے گناہ کا احساس، اور پھر اس کے اوپر رب تعالیٰ کی طرف سے انعام۔ 100 بندوں کا قاتل ہو، اگر صدقے دل سے معافی مانگے رب تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ ہم تو کوئی قاتل تو نہیں ہیں، ہم قاتل تو نہیں ہیں، ہم گناہگار ضرور ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے اندر اس قدر گناہ ہے میں اپنے گناہ نہ گن سکوں، لیکن احساس آ گیا تو کامیابی مقدر بن جائے گی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے نا کہ غلطی سے معافی مانگ بھی لی جائے، پھر بھی وہ تانا، کبھی موقع ملے پھر وہی تانا دیا جاتا ہے دوبارہ، تم نے فلاں موقع پر ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، اگرچہ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 5 دفعہ معافی مانگ بیٹھا ہو، وہ رب تعالیٰ ہے، تانے نہیں دیتا، تانے نہیں دیتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اپنے پاس بلائیں گے، اپنے پاس بلائیں گے، اسے قریب کریں گے، اتنا قریب کریں گے پھر اس کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے بعد پردہ ڈال دیں گے، پھر اس سے گناہ کا اعتراف کرائیں گے، یہ گناہ کیا تھا،
جی رب العالمین کیا تھا، یہ کیا تھا جی کیا تھا، یہ کیا تھا جی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں پردہ ڈال رکھا ہے نا، پردہ ڈال رکھا، کسی کو نہیں پتا، جا آج بھی پردہ ڈال دیا ہے، تجھے معاف کر دیا ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، رب تعالیٰ کی، اس نے دنیا میں بھی چھپایا رکھا، کل قیامت والے دن اپنے قریب کر کے اور اسے گناہوں پر پردہ ڈال کے فرمایا جا تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وہ خوش کتنا ہوتا ہے، وہ بڑی مشہور حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے۔ ایک بندہ سفر پر جا رہا تھا، سواری ساتھ تھی، کھانا پینے کا سامان ساتھ تھا، ایک جگہ ایک درخت کے سائے میں جا کر کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا اور سواری ساتھ باندھ لی۔ تو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، نہ سواری ہے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، بڑی تلاش کی، بڑا تلاش کرنے کے باوجود اسے سواری نہ ملی، کھانا پانی نہ ملا، صحرا کا سفر تھا، وہ مایوس ہو گیا کہ اس یہاں پر بھوکا اور پیاسا مر جاؤں گا، اور اسی بھوک اور پیاس میں پھر سو گیا، لیٹ گیا۔ جب آنکھ کھلی سواری سامنے کھڑی تھی، اتنا خوش ہوا، وہ کہتا ہے کہ انت عبدی وانا ربک، کفریہ کلمات اس کی زبان سے بے اختیار نکلے۔ انت عبدی، اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ آپ نے من شدت الفرح، اس قدر خوش تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا اس نے کیا کہا ہے۔ فرمایا اس کی خوشی اپنی جگہ ہے، تمہارا رب جب ایک گناہگار رب تعالیٰ کے پاس آ کر معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ اس گناہگار سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، جو یہ شدت فرحت میں یہ بھی بھول گیا کہ رب میرا آسمان پہ ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ وہ کہتا تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتے رب تعالیٰ۔ ایک بندہ آئے تو صحیح، فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، فرمایا رب تعالیٰ اپنا ہاتھ، جس طرح اس کی شام کے لائق ہے، عز وجل اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں رات کو کہ کون ہے جو دن کا گناہگار مجھ سے آ کر معافی مانگ لے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ دن کو کھول دیتے ہیں، کون ہے جس نے رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں، تنہائی میں گناہ کیا ہے، آ کر معافی مانگ لے، میں اسے معاف کر دوں۔ حتیٰ تطلع الشمس من مغربہا، یہاں تک کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ ہر رات اور ہر دن میں ایسا کرتے ہیں۔ کوئی ہے تو صحیح، معافی تو مانگے اس سے، اور رمضان بھی گزر جائے پھر بھی معافی نہ لے سکے کوئی شخص، اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بدبخت انسان۔ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، جب تک تم مجھے پکارتا رہے گا، اپنی ساری امیدوں کا محور مجھے سمجھتا رہے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر اگر تیری حالت یہاں پر پہنچ جائے، تو نے اتنے گناہ کیے، زمین بھر دی تو نے گناہوں سے، پھر تیرے گناہ اور بڑھتے گئے، خلا میں بڑھتے گئے، حتیٰ کہ تیرے گناہ آسمانوں کو چھونے لگے، پھر تو میرے پاس آیا اور توبہ کرتا ہوا آیا، اور اس حال میں آیا کہ تو نے شرک نہیں کیا تھا میری ذات و صفات میں، تو فرمایا جتنے گناہ لایا ہے میں اس سے کہیں بڑھ کر تجھے معاف کر دوں گا، اور فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یہ ہے رب تعالیٰ کی رحمت۔ خدا را سچی توبہ کیجیے اللہ کے حضور۔ سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، سچی توبہ میں سب سے پہلے اخلاص ہو، دنیاوی مقصد نہ ہو، کسی کو دکھانا مقصد نہ ہو، کسی سے کوئی مال لوٹنا مقصد نہ ہو، چند دنوں کے لیے بڑا شریف بنا، کسی سے مال ہتھیایا، دھوکہ دیا اور فرار ہو گیا، پھر ویسے کا ویسا رہا۔ اخلاص پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد ندامت اور شرمندگی ہو انسان کے اندر کہ میرے مالک، میں جب پیدا ہوا تھا بالکل گناہوں سے خالی تھا، میرے دامن میں کوئی گناہ نہیں تھے، اب تو دامن ہی سارا گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں نے تیری نافرمانی کی ہے۔ شرمندگی کا اظہار کرے رب تعالیٰ کے حضور، اور پھر اس کے بعد ترک معاصی، گناہ چھوڑے۔ یہ نہ ہو شراب بھی پیتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، جوا بھی کاروبار بھی کرتا ہے، حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کرتا، گناہ چھوڑتا نہیں ہے، تسبیح کرتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ ترک معاصی بھی شرط ہے، گناہ چھوڑ دے۔ نمبر 4، آئندہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ سے عہد کر لے گناہ نہیں کروں گا، یہ چوتھی۔ اور 5ویں ہے توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کر لے۔ دروازہ کب بند ہوگا؟ جب قیامت آئے گی اور جب ایک انسان کی جان یہاں حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے، تب توبہ کرنا بھی چاہے توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے موقع ہے۔ یہ میرے پاس بھی موقع ہے، آپ کے پاس بھی موقع ہے۔
یہ بھی شرط ہے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اللہ کے اس بندے کو بھی راضی کیا جائے گا، نہیں تو گناہ معاف نہیں ہوگا۔ ایک گناہ کا تعلق بندے کے ساتھ ہے، بندے سے معافی لینی پڑے گی یا اس کا حق ادا کرنا پڑے گا، تب یہ جا کر یہ شرائط ہوں گی تو سچی توبہ ہے۔ اگر یہ شرائط نہیں ہے، زبان سے سارا دن استغفر اللہ پڑھتا رہے، استغفار کرتا رہے، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگو اللہ کے حضور توبہ کرو، میں امام الانبیاء ہو کر ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار اور معافی مانگتا ہوں، جو معصوم الخطا ہے، جو ساری آدم کی اولاد کے سردار ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کا احساس اپنے اندر پیدا کر کے رب تعالیٰ کے حضور سچی توبہ اور استغفار اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔